آج ہم ایک بہت ہی ذاتی کہانی پر بات کر رہے ہیں. جی. ایک گہری کہانی عالیہ کی، جی. جو مشرقی لندن میں پیدا ہوئی اور ان کا سفر عیسائیت سے اسلام تک کا رہا. اور یہ سفر آسان نہیں تھا؟ بالکل نہیں، بہت سے چیلنجز آئے، اور یہ ساری تفصیلات یہ ہمیں ایک یوٹیوب ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ سے ملی ہیں. جی، تو یہ ایک مستند ذریعہ ہے. عالیہ کا پس منظر بھی آپ دیکھیں کافی منفرد ہے. والدہ اطالوی، والد مغربی افریقی. ہاں، اور والد صاحب پیدائشی مسلمان تھے لیکن اسلام ترک کر چکے تھے. صحیح. تو عالیہ کی پرورش ایک طرح سے مکمل طور پر عیسائی ماحول میں ہوئی. جی، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کیا تھے، اسلام سے تعارف کیسے ہوا، قبول اسلام، پھر خاندان کا رد عمل، کمیونٹی کی مشکلات، اور پھر وہ ایک وقت آیا جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا، اور پھر واپسی. یہ سب پہلو دیکھیں گے. بالکل. اصل میں یہ کہانی عقیدے کی تبدیلی، شناخت کے مسائل اور یوں سمجھیں معنی کی تلاش جیسے اہم موضوعات کو سامنے لاتی ہے. صحیح. تو عالیہ کا بچپن، وہ چرچ جاتی تھیں اور انہیں وہاں ایک آپ کہہ لیں سکون سا ملتا تھا. جی، ایک روحانی تعلق محسوس ہوتا تھا. ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہن میں کچھ بنیادی سوالات آنے لگے. خاص طور پر عیسائی عقائد کو لے کر. بالکل، خدا کے تصور پر. مطلب یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی ایک انسان کی عبادت وہ کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ بہت بہت بنیادی سوال ہے. جب انہوں نے پادری سے پوچھا تو جواب ملا، بس ایمان رکھو. جی. اور یہ جواب کئی بار کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ذہن میں سوالات ہوں. ہاں، انہیں لگا کہ یہ راستہ شاید ان کے لیے نہیں. اچھا، پھر اسلام سے پہلا تعارف کیسے ہوا؟ وہ بچپن والا واقعہ؟ جی، تقریباً 8 سال کی عمر میں گھر کے قریب ایک عارضی مسجد تھی، وہاں انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا. اور خاص طور پر سجدے نے انہیں متوجہ کیا. ہاں، وہ منظر ان کے ذہن میں رہ گیا. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جب گھر میں والدین کا جھگڑا ہوا، جی، اور خود بھی سجدہ کیا. بغیر کسی باقاعدہ تعلیم کے؟ جی ہاں، بالکل. اور اللہ سے دعا مانگی. انہیں بس یہ محسوس ہوا کہ شاید اللہ اسی طرح سنتا ہے. یہ بہت کیا کہتے ہیں، ایک معصومانہ لیکن گہرا روحانی تجربہ تھا. پھر 10 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ ہوا. ایک ہم جماعت کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ جنازے کے لیے مسجد گئیں. اچھا. وہاں انہوں نے اپنی ایک سہیلی سے اسکارف لے کر پہنا، ظہر کی نماز اور جنازے کی نماز میں شامل ہوئیں. اور پھر وہی سجدے والی کیفیت؟ بالکل. سجدے میں انہیں دوبارہ وہی سکون، وہی قربت محسوس ہوئی جو 2 سال پہلے ہوئی تھی. تو یہ ابتدائی غیر شعوری نقوش تھے، ان کا بعد میں بڑا کردار رہا ہوگا. جی، لگتا تو یہی ہے. یہ سجدے سے جڑا سکون کا احساس یہ بار بار واپس آتا ہے. صحیح. تو یہ تو بچپن کی بات ہوئی. پھر سیکنڈری اسکول میں کیا ہوا؟ سیکنڈری اسکول میں ان کی ایک مسلمان سہیلی بنی، بہت دیندار. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سہیلی کے گھر کے حالات، مطلب گھریلو تشدد وغیرہ، عالیہ کے اپنے گھر سے بھی زیادہ خراب تھے. اللہ اکبر. لیکن وہ لڑکی بہت پرسکون رہتی تھی. اچھا. تو عالیہ نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم اتنے مشکل حالات میں پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ اور جواب تھا، یہ میرا ایمان ہے. یہ نقطہ عالیہ کے لیے ایک دھچکا بھی تھا اور ایک کشش بھی. ہاں، دھچکا اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو اسلام کے بارے میں منفی خیالات تھے، پسماندگی، عورتوں پر ظلم، حجاب. جی جی، جو عام طور پر میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے. بالکل. اور کشش اس لیے کہ سامنے ایک عملی نمونہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایمان سے سکون ملتا ہے. تو یہ وہ ذہنی کشمکش شروع ہوئی، کوگنیٹو ڈسوننس اسے کہتے ہیں. جی، اسی کشمکش میں انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، مضامین، کیسٹس، قرآن کا ترجمہ. لیکن نیت کیا تھی شروع میں؟ شروع میں نیت یہ تھی کہ کوئی خامی، کوئی تضاد تلاش کر کے خود کو اس مذہب سے بچایا جا سکے. اچھا، مطلب رد کرنے کی نیت سے پڑھنا شروع کیا. یہ بھی دلچسپ نفسیات ہے. ہاں، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ. کوئی خامی نہیں ملی؟ نہیں ملی، بلکہ انہیں قرآن میں سائنسی باتیں، زندگی گزارنے کا پورا نظام نظر آیا. تو اس دریافت پر خوشی ہوئی ہوگی؟ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ خوفزدہ ہو گئیں. خوفزدہ؟ کیوں؟ انہیں لگا کہ اگر یہ سچ ہے تو اب انہیں اپنی پوری زندگی بدلنی پڑے گی. وہ جو آزادی تھی وہ ختم ہو جائے گی. یہ خوف بہت حقیقی ہوتا ہے، تبدیلی کا خوف، اور آزادی کا تصور بھی کہ آزادی کیا ہے.
کیا اپنی مرضی کرنا آزادی ہے؟ جی، تو اس خوف سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنی مسلمان دوست سے ملنا چھوڑ دیا، سارا مواد پھینک دیا۔ لیکن خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بالکل نہیں، امتحان کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں، اسلام، اللہ کی وحدانیت، قرآن کے دلائل۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ سڑک پار نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، مطلب جسمانی طور پر جیسے مفلوج ہو گئیں۔ جی، اور اس وقت ذہن میں یہ خوف آیا کہ اگر میں ابھی مر گئی، یہ جانتے ہوئے کہ سچ کیا ہے مگر میں نے گواہی نہیں دی، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا، وہ ایک نقطہ جہاں اندرونی کشمکش ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ وہ فوراً گھر آئیں، اپنی سہیلی کو فون کیا، کہا میں ایمان لے آئی ہوں، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے پیر کو انہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ تھا قبول اسلام کا لمحہ، بہت جذباتی، بہت شدید۔ جی، لیکن اس کے فوراً بعد اصل زندگی کے چیلنجز شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو خاندان کا رد عمل آیا ہوگا۔ ہاں، اور انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا بھی۔ وہ کہتی ہیں ایک برے فیصلے کے ذریعے وہ حجاب پہن کر ان کے سامنے گئیں۔ اوہ، تو والدہ کا کیا رد عمل تھا؟ شروع میں تو والدہ نے سمجھا کہ یہ بس وقتی جوش ہے، ٹین ایج کا فیز ہے، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سنجیدہ ہے تو حالات بگڑ گئے، خاندان ٹوٹ گیا۔ 17 سال کی عمر میں والدہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ختم، اب تم آزاد ہو۔ 17 سال کی عمر میں بالکل تنہا رہ جانا، یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے۔ جی، دوست بھی چھوٹ گئے، بالکل تنہا رہ گئیں۔ اور یہ وہ چیلنجز ہیں جو نئے مسلمانوں کو اکثر پیش آتے ہیں، خاص طور پر اگر خاندان کا ساتھ نہ ہو۔ اور بات صرف خاندان تک نہیں رہی، مسلم کمیونٹی میں بھی انہیں اپنی جگہ بنانے میں بہت مشکل ہوئی۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ مختلف گروہوں کے درمیان بھٹکتی رہیں، کچھ زیادہ سخت گیر تھے، کچھ کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں بنا پائیں، وہ کہیں بھی فٹ نہیں ہو پا رہی تھیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ کمیونٹیز بعض اوقات نئے آنے والوں، خاص طور پر مختلف پس منظر والوں کو اپنانے میں تھوڑی سست ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مزید تنہا اور کھویا ہوا محسوس کرنے لگیں۔ اور اس تنہائی اور دباؤ کا اثر صحت پر بھی پڑا ہوگا۔ جی، وہ بیمار پڑ گئیں، اتنی کہ انہیں ہسپتال سے اپنے والدین کو مدد کے لیے فون کرنا پڑا۔ اور اس واقعے کے بعد انہوں نے عارضی طور پر اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، حجاب اتار دیا، نمازیں چھوڑ دیں، کمیونٹی سے بالکل الگ ہو گئیں۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، لیکن وہ واضح کرتی ہیں کہ اس وقت بھی وہ دل سے مسلمان تھیں، عقیدے پر قائم تھیں، بس وہ کہتی ہیں حالات ان کی ہمت سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، عمل میں کمی آنا ہمیشہ ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل چیز اندرونی تعلق ہے۔ اور وہ تعلق باقی تھا، کیونکہ جب وہ اس آزادی کے دور سے گزر رہی تھیں، ظاہری طور پر دین پر عمل نہیں کر رہی تھیں، تو کیا ہوا؟ انہیں زندگی میں شدید خالی پن محسوس ہوتا رہا۔ وہ سکون نہیں ملا جو وہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ بالکل، اور یہی خالی پن آخرکار انہیں واپس اللہ کی طرف لے آیا۔ لیکن اس بار واپسی کیسی تھی؟ اس بار وہ کہتی ہیں یہ ان کی اپنی شرائط پر تھی، کسی بیرونی دباؤ یا کمیونٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالصتاً ان کے اور اللہ کے درمیان۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اپنی شرائط پر سے مراد یہ نہیں کہ دین بدل دیا، بلکہ یہ کہ اب یہ تعلق زیادہ ذاتی اور پختہ تھا۔ جی، وہ خود کہتی ہیں کہ یہ واپسی کا سفر ان کے لیے کلمہ پڑھنے سے بھی زیادہ خوبصورت اور میٹھا تھا۔ کیسے؟ کیا انہوں نے؟ وہ روزانہ قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنے لگیں، اپنے بالوں کو افریقی انداز میں باندھنا شروع کیا، جو آہستہ آہستہ خود ہی حجاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا۔ نمازیں دوبارہ شروع کی، یہ سب بہت آہستہ آہستہ، بہت فطری طور پر ہوا۔ تو یہ واپسی زیادہ پائیدار ثابت ہوئی؟ جی بالکل۔ اب آتے ہیں والدہ کی کہانی کی طرف، یہ بھی کم دلچسپ نہیں۔ جی، والدہ کا کیا بنا؟ تعلقات تو خراب ہو گئے تھے۔ ہاں، لیکن بعد میں جب والدہ کی طلاق ہو گئی تو عالیہ کے ان سے تعلقات کچھ بہتر ہوئے۔ اچھا۔ اور 2015 کے آس پاس والدہ نے خود اسلام میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ وہ تاریخ میں دلچسپی رکھتی تھیں تو اسلام کی تاریخ پڑھی اور پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں، وہ کچھ عرصے بعد پھر پیچھے ہٹ گئیں۔ اچھا، وجہ؟ عمر زیادہ تھی، آس پاس کوئی مسلمان کمیونٹی نہیں تھی، بیٹی بھی دور تھی، تو وہ نبھا نہیں پائیں۔ ماحول اور سپورٹ سسٹم بہت اہم ہوتا ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ بالکل، لیکن پھر 2021 میں ایک اور موڑ آیا۔ کیا ہوا؟
والدہ نے یوٹیوب پر شیخ خالد یاسین کی ویڈیوز دیکھنا شروع کیں۔ اچھا، شیخ خالد یاسین؟ جی، اور وہ ان کے علمی انداز، تاریخ کے حوالوں اور خاص طور پر جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے تھے، اس سے بہت متاثر ہوئیں۔ یہاں دیکھیں ٹیکنالوجی کا کردار کتنا اہم ہو گیا۔ یوٹیوب کے ذریعے علم کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ جی، عالیہ نے ہمت کر کے شیخ خالد یاسین کی ٹیم سے رابطہ کیا، اور حیرت انگیز طور پر شیخ نے نہ صرف جواب دیا بلکہ والدہ سے بات کرنے پر بھی راضی ہو گئے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے پھر ایک منصوبہ بنایا، زوم کال پر شیخ بات کریں گے لیکن اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر، ایک ریسرچر کے طور پر۔ یہ کیا حکمت تھی؟ شاید یہ کہ والدہ پر کوئی دباؤ نہ ہو اور وہ خود اپنے دل کی بات کہیں۔ شیخ نے گفتگو میں ان سے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروا لیا، بغیر یہ بتائے کہ وہ کون ہیں؟ جی ہاں، اور جب آخر میں شیخ نے بتایا کہ وہ کون ہے تو والدہ بہت حیران ہوئی اور خوش بھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کچھ اور سیشنز ہوئے اور والدہ نے دوبارہ اس بار زیادہ پختگی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی کہانی ہے، مفاہمت کی، معافی کی اور ہدایت کے عجیب راستوں کی۔ جی، اب آخر میں ذرا آزادی کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ عالیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا اسلام اور حجاب نے ان کی آزادی چھین لی، تو انہوں نے کیا کہا؟ عام خیال تو یہی ہے کہ پابندیاں لگ گئیں۔ انہوں نے کہا، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے میری آزادی ملی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کی وضاحت کیسی کرتی ہیں وہ؟ ان کا کہنا ہے کہ اصل آزادی یہ نہیں کہ جو دل چاہے کریں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے جڑ جائے، لوگوں کی بنائی ہوئی رکاوٹوں اور خواہشات کی غلامی سے نکل جائے۔ مطلب وہ کہتی ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام تو ہیں ہی، نوکری، پیسہ، معاشرہ۔ جی، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک کامل ذات کی بندگی کرنا ان فانی چیزوں کی غلامی سے بہتر ہے، یہ اصل آزادی ہے۔ یہ آزادی کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے جو عام سیکولر تصورات سے ٹکراتا ہے۔ اور حجاب کے بارے میں بھی ان کا نظریہ بدل گیا، جو پہلے جبر لگتا تھا اب وہ اسے کیا سمجھتی ہیں؟ اب وہ اسے عورت کے لیے اسلام کا دیا ہوا اعزاز اور تحفظ سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام اپنی اصل شکل میں عورت کی بہت عزت کرتا ہے، یہ ثقافتی چیزیں ہیں جو اسے خراب کرتی ہیں۔ یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، دین اور ثقافت کا فرق۔ آخر میں غیر مسلموں کے لیے ان کا ایک مختصر پیغام ہے۔ جی، کیا پیغام ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ بس اپنی روزمرہ کی زندگی سے ذرا باہر نکل کر دیکھیں، اپنے وجود کے مقصد پر غور کریں، ایک پھول کو دیکھیں، ایک پتے کو، سمندر کو۔ اگر ان سب چیزوں کا کوئی مقصد ہے تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ بنیادی ترین سوال ہے، کائنات کو دیکھ کر خالق کے بارے میں سوچنا۔ جی، تو یہ تھی عالیہ کی کہانی، سوالات، تجربات، مشکلات، نقصان، تنہائی اور پھر واپسی، سکون اور مفاہمت، ایک مکمل سفر۔ بالکل۔ اس پوری گفتگو سے ایک بات ذہن میں آتی ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے اپنے ذاتی تجربات، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، وہ کس طرح ہمارے عقیدے کو، ہماری شناخت کو اور آزادی کے بارے میں ہمارے خیالات کو شکل دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اور یہ کہ انسان اپنے اندرونی یقین اور اپنے سماجی تعلقات، خاص طور پر خاندان کے درمیان جو ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے کیسے نمٹتا ہے۔ یہ وہ کشمکش ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ایمان کے سفر میں ہوتا ہے۔